ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی لگ بھگ 4 دن پہلے توبہ کی ضرورت کے پیش نظر میری گفتگو ہوئی تھی، اس کو احباب نے سنا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا ہے، سوال کافی اہم ہے اور توبہ سے متعلق ہی ہے۔ اس کے جواب دینے کی ضرورت کا احساس ہوا، اسی لیے یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ تو کرنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کوئی خاص طریقہ ہے توبہ کرنے کا؟ تو میں نے سوچا کہ اس کی تفصیل تو بیان نہیں کرنا ہے، کیونکہ توبہ کے متعلق تفصیلات مقامی علماء سے مل کر معلوم کی جا سکتی ہے، یا توبہ کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ تفصیل کے بغیر مختصر طور پر کچھ باتیں اس وقت عرض کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کے معنی لوٹ آنے کے ہیں۔ ایک آدمی برائی سے نیکی کی طرف لوٹ آتا ہے، گناہ سے نیکی کی طرف آ جاتا ہے، کفر میں ہے تو ایمان کی طرف لوٹ آئے گا، شرک میں ہے تو توحید کی طرف لوٹ آئے گا، گناہوں میں ہے تو نیکیوں کی طرف لوٹ آئے گا، بدعات میں ہے تو سنتوں کی طرف لوٹ آئے گا۔ یہ ہے توبہ کے معنی، برائی سے نیکی کی طرف لوٹ آنا، غلط راستے سے صحیح راستے کی جانب آ جانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے اور سچے دل سے جس قسم کے گناہ میں مبتلا ہے، کیونکہ گناہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، بعض گناہ اعتقادی ہیں، بعض گناہ عملی ہیں، اور گناہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہیں گناہ کے کام۔ کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں مبتلا ہے، کوئی کسی اعتقادی برائی میں مبتلا ہے، مثلا شرک میں مبتلا ہے کہ خدا تعالیٰ کو 2-3 خدا مان رہا ہے، یا خدا کی ذات میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے، یا کفریہ گناہ میں مبتلا ہے، خدا تعالیٰ کا انکار یا اس کی صفات کا انکار، یا تقدیر کو جھٹلانا، اور
آخرت کو اور قیامت کو نہ ماننا، یہ اعتقادی قسم کے گناہ ہیں۔ اور کفر و شرک کے بعد بڑے گناہ مثلا بدعات ہیں۔ بدعات میں چند آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ قبروں پر چادر چڑھانا، غلاف ڈالنا، قبر پر چراغ لگانا، عرس منانا، اس طرح کے گناہ بدعات کی قبیل سے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں، مثلا ناچ دیکھنا، گانا سننا، سود لینا یا دینا، رشوت کا لینا، حسد کرنا، کنجوسی کرنا، بخل سے کام لینا، اور عبادات میں دکھاوا کرنا، نیکی کے کاموں میں شہرت کے لیے مال خرچ کرنا، حسد کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو کمتر جاننا، یہ اس طرح کے بہت سارے یہ بھی گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تعداد ہے جو کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ایک طالب کو مل سکتی ہے، اور علماء سے اگر گاہے گاہے ملاقات کرتا ہی رہا تو 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے میں ساری تفصیلات کا انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے جو بھی گناہ ہے اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے صدق دل سے، ندامت و شرمندگی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس طرح کی برائی میں اب تک مبتلا تھا، لیکن آج سچے دل سے رجوع کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت، اعتقادی برائی یا عملی برائی مجھ سے صادر نہیں ہوگی، مجھے ہمت عطا فرما اور میری توبہ کو قبول فرما۔ اس طرح کے الفاظ سے توبہ کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح نمازوں سے غفلت ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے لاپرواہی سے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، مالوں کی محبت کی وجہ سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ روکے ہوئے، حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور غفلت برتی جا رہی ہے، حج کو نہ جانا، یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے بھی توبہ چاہیے۔ البتہ ان کی توبہ اس طرح ہوگی کہ نماز نہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے یوں کہے کہ میں اب تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اس کو معمولی چیز سمجھ رہا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ نماز کتنی بڑی عظیم نعمت ہے اور کتنا اہم فریضہ ہے، اور مومن کی ذات سے بالکل بعید ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، لہٰذا میں نماز کی پابندی کروں گا، نمازیں ادا کیا کروں گا، وقت وقت پر 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ اور روزوں کے سلسلے میں بھی کہے کہ روزوں کے بارے میں بھی مجھے اس کی عظمتوں کا پتہ نہیں تھا، اس کی بلندیوں کا اندازہ نہیں تھا، اب احساس ہو چکا ہے، اب میں پابندی کے ساتھ روزے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ کہے کہ شیطان نے بہکا رکھا تھا، مال کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اب میں زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک اپنے مال کی ادا کروں گا۔ اور حج کے سلسلے میں اس قدر ضرورت کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، اب میں حج کے لیے جاؤں گا، اس فریضے کو انجام دوں گا اور اس کو ادا کروں گا۔ اس طرح اس سے بھی رجوع کرے اور شرمندگی کا اظہار کرے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک اور بات علماء نے اور بات کی طرف توجہ دلائی ہے،
وہ یہ ہے کہ نمازیں شروع کرنے کے بعد بھی جو نمازیں ذمہ باقی ہیں، اگر کوئی 25 سال کی عمر میں توبہ کر رہا ہے یا 20 سال کی عمر میں توبہ کر رہا ہے، تو جو پچھلی نمازیں جو باقی ہیں، جو نمازیں ادا نہیں کی گئی، ادا کیے بغیر وقت گزر گیا ہے، اسے جو ہے وہ نمازیں قضا کرے، یعنی اب قضا نمازوں کے طور پر اس کو ادا کی جائے۔ اس طرح آگے کی نمازیں وقت وقت پر ادا کرتا جائے عمر بھر، اور جو نمازیں ادا نہیں ہوئی ان کی قضا کر لے، اور جو روزے اب تک چھوٹ گئے ہیں لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے، ان کے بھی قضا روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس طرح روزوں کی توبہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب تک زندگی باقی ہے پابندی کے ساتھ خوشی خوشی روزوں کو رکھتا رہے، پورے مہینے کے رمضان کے روزے رکھے، اور زکوٰۃ جو باقی ہے وہ ادا کرے، اور ہر سال پابندی کے ساتھ زکوٰۃ نکالے اور خوش دلی کے ساتھ مستحقین تک پہنچا دے۔ اور حج کی اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ حج کو جائے، صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، جانا بھی ضروری ہے۔ تو اسی طرح اور بھی گناہ ہیں، مثلا بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسانوں سے ہے۔ کسی انسان کے پیسے ناحق طور پر لے لیے تو اس کو پہلے ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد توبہ کرنا پڑے گا۔ صرف توبہ کیے لیکن اس کی جو رقم ناحق طور پر لی گئی ہے اس کو ادائیگی نہیں کی گئی تو پھر اس سلسلے میں توبہ مکمل نہیں ہوگی، ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ناحق کسی کو ستایا تھا، گالی دیا تھا، مار دیا تھا کسی بندے کو، تو اس مظلوم کو بھی راضی کرنا پڑے گا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی، یا اسے راضی کرنا بھی ضروری ہے۔ اسے راضی بھی کرے، معافی بھی مانگے، اس سے بھی معذرت کرے، اور اللہ سے بھی توبہ کرے کہ یہ جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا، اس سلسلے میں توبہ کرے، اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم بھی کرے، کیونکہ توبہ ایک نہ نظر آنے والی ایک کیفیت ہے دل کی، ایک دل کا ایک مضبوط ارادہ ہے، خیال نہیں ہے، کچھ باتوں کا نام توبہ نہیں ہے، دل کے ایک سنجیدہ ارادے اور مضبوط خیال کا نام ہے، ایک عزم ہے۔ اور نشانی کے طور پر، بظاہر اس کی علامتوں کے طور پر یہ چیزیں ہیں۔ کسی ظالم نے ظلم سے توبہ کی ہے تو یہ توبہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے اس کے اور اللہ کے درمیان، لیکن اس ظاہراً اگر اس نے ظلم کو چھوڑ دیا تو یہ توبہ کی ظاہری علامتیں اور نشانیاں ہیں کہ اب وہ کسی پر ظلم نہیں کر رہا، اب وہ جو ہے کسی کو ناحق نہیں ستا رہا ہے، اور وہ اب کسی کو گالی نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی چیزوں میں اس طرح معافی مانگنی پڑے گی، لوگوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی جن کو ستایا ہے، اور اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے، ورنہ یہ ستائے ہوئے لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شکایت کر سکتے ہیں، اور وہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ اکرام سے معلوم کیا، آپ اس واقعے کو کتابوں کے اندر پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے معلوم کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مال دولت، پیسہ، سونا چاندی، گھر باغ کھیت مکانات، کچھ نہ ہو، وہ ہے مفلس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی مفلس وہ ہے، یعنی غریب وہ ہے حقیقت میں، جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نیکیاں موجود ہیں، نمازیں موجود ہیں، تلاوت موجود ہے، نیکیاں موجود ہیں، لیکن دنیا میں اس نے کسی کا مال دبا رکھا تھا اور ناحق کسی کے اوپر ظلم کیا تھا اور کسی کو ستایا تھا، کسی کو ناحق مارا تھا، تو وہ مظلوم فریاد کریں گے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس سے ان کو کچھ نیکیاں دے کر ان کو راضی کریں گے۔ جب ہر ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ اس نے مجھے دنیا میں ایسی ایسی تکلیف پہنچائی تھی، تو وہ جو ہے اسے نیکیاں دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم کی نیکیاں دیں گے۔ شوہر نے بیوی کو ستایا تھا تو شوہر کی نیکیاں بیوی کو دی جائیں گی، بیوی نے شوہر کو ستایا تھا تو بیوی کی نیکیاں شوہر کو دی جائیں گی۔ اسی طرح کسی بھائی نے بھائی کو ستایا تھا تو ستانے والے کی نیکیاں اسے دی جائیں گی۔ اسی طرح جس نے بھی کسی غریب نے، کسی امیر نے غریب کو ستایا تھا، یا کسی غریب نے امیر کو پریشان کیا تھا، کسی آقا نے اپنے نوکر پر ظلم کیا تھا، یا نوکر نے آقا کا جی دکھایا تھا ناحق طور پر، اس کی تفصیلات کو اچھی طرح سے اہل علم سے سمجھ لیں، کتابوں میں پڑھ لیں، پڑھ کر سمجھ لیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، پھر سوچ سمجھ کر اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر اسے دنیا میں ختم کرے، آخرت پر نہ رکھے۔ آخرت کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہوگا، وہاں یہ اٹھائے رکھنا آخرت پر کافی بھاری پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اولاً تو اس بات کی پوری کوشش کرے کہ ایسی زندگی گزارے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو سب کے آنکھوں میں دو دو آنسو رہے، ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ استاذ ہے تو شاگرد اس کے جانے پر آنسو بہائیں، باپ ہے تو بچے اسے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کریں، شوہر ہے تو اس کی بیوی کی آنکھ میں آنسو آئے، بیوی ہے تو شوہر آبدیدہ ہو جائے، اور اسی طرح آقا کے انتقال پر نوکروں کو رونا آئے، اور نوکر کے انتقال پر آقا کو افسوس ہو۔ ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے کہ کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، زبان سے، ہاتھ سے۔ باپ ہے تو کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو ہاتھ سے یا زبان سے ناحق طور پر تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں البتہ تنبیہ کے طور پر باپ نے اگر بچوں کو ڈانٹا ہے اور مناسب انداز میں ڈانٹا ہے، بے تکے الفاظ استعمال نہیں کیے، گالم گلوچ نہیں کیا ہے، اور بے تحاشا پٹائی بے ڈھنگے طریقے سے نہیں کی ہے، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ بسا اوقات انتظام کو باقی رکھنے کے لیے کچھ پیشانی پر بل ڈالنے، کچھ سختی سے گفتگو کرنے کی بھی مناسب موقعوں پر مناسب انداز سے سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام ایک فطری مزاج ہے، فطری مذہب ہے، ایسی بھی بیجا باتیں ہمارے اوپر لاگو نہیں کرتا۔ اسلام بہت علمی اور بہت معتدل مذہب ہے، اس کی باتیں مدلل ہیں اور اس کی باتیں عقل میں آنے والی ہیں، اس کی باتیں انسانیت کو نواز دینے والی ہیں، اور اسلام کی باتیں دنیا میں برکتیں پیدا کرنے والی ہیں، اسلام کی باتیں ظالموں کا ہاتھ روک لینے والی باتیں ہیں،
اسلام کی باتیں مظلوموں کا ساتھ دینے والی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والی ہے، اسلام کی باتیں بہت پیاری، بہت اچھی، اور عمل کرنے میں دنیا میں بھی بہت ساری راحتوں کا دروازہ کھول دینے والی اور بہت ساری تکالیف کو ختم کر دینے والی ہے۔ بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے ایک استاذ اپنے شاگردوں کو ان کی تربیت کے لیے کبھی معمول کے خلاف ضرورتاً سخت گفتگو بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کام میں لگ جائیں، اپنے پڑھنے میں لگیں اور اپنی علمی ذمہ داری کو سمجھیں، پڑھنے کی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اسی طرح کبھی کوئی آقا اپنے نوکر کو تنبیہ کر سکتا ہے اس کی واقعی کوتاہی پر، ورنہ وہ سرکش ہو جائے گا۔ آقا ملازم کو مناسب سرزنش کرے اور اسے ٹھیک ٹھیک کام پر لگانے کے لیے کچھ کہنے کی نوبت آتی ہے تو سختی سے بھی گفتگو کرے، تو یہ ظلم میں داخل نہیں ہے، ظلم ہی ظلم میں داخل ہے۔ وہ غلام بالکل ٹھیک ہے، اسے ناحق کہا جا رہا ہے، وہ طالب علم بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور بچے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، باپ ناحق ظلم کر رہا ہے، یہ ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی بات ہے جو ظلم کی شکل کی ہے اور کسی کو ستانے جیسی شکل کی ہے تو استاد شاگرد سے معافی مانگنے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور اگر کوئی بڑا چھوٹے سے معافی مانگنے کی بھی نوبت آئی تو یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ استاذ ہو، باپ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بادشاہ ہو، مالدار ہو، رئیس ہو، بڑا افسر ہو، عمر رسیدہ آدمی ہو، لیکن اگر اس سے ایسا کام سرزد ہو گیا ہے جسے معافی مانگنا چاہیے تو معافی مانگنے میں پیچھے نہ ہٹے، اس میں اپنی جو ہے بے عزتی محسوس نہ کرے، اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے معافی مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، اور اسلام کے حکم کو کے پیش نظر اگر کوئی بڑا چھوٹے سے معافی مانگے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری ہے، یہ آخرت کی تیاری کا سامان ہے۔ اگر زمانہ اس کو معمولی بات سمجھتا بھی ہے تو سمجھنے دیجئے۔ اگر کوئی ہنس رہا ہے، دیکھیں معافی مانگنے کی نوبت آئی، اتنے بڑے آدمی کو اتنے چھوٹے آدمی سے معافی مانگنے کی نوبت آ گئی، اگر کوئی ہنسے تو ہنسا کرے، لیکن یہ کام بہت اچھا ہوا۔ اگر کوئی ہنسیں گے، کوئی کچھ سمجھیں گے معافی مانگنے سے، اگر یہ سوچ کر معافی سے رہ جانا، یہ بھی جو ہے محرومی کی بات ہے۔ ارے بھائی، دنیا میں اگر کوئی ہنسے تو کیا، کوئی عزت کرے تو کیا، یہاں کی عزتیں چند روزہ ہیں اور یہاں کی ذلتیں چند روزہ ہیں۔ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور حقیقی عزت تو وہ ہے جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کے دن اپنے فرما بردار بندوں کو عزت افزائی فرمائیں گے، ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ دیں گے، اور اپنی رضامندی کا اظہار اس طور پر کریں گے کہ ان کو جنت میں داخلے کا اعلان فرمائیں گے اور فیصلہ فرمائیں گے کہ تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اصل عزت تو آخرت میں ہوگی۔ دنیا کوئی عزت حاصل کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے کسی کو عزت دے دے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر کوئی اس دنیا میں کسی کی عزت حاصل نہیں ہے تو کوئی بہت بڑے اچنبے کی بات نہیں ہے، اور اگر کسی کو دنیا میں بڑی عزتیں حاصل ہے، بڑی قدردانی حاصل ہے، بڑا مال و دولت حاصل ہے، عزت و شہرت حاصل ہے،
لیکن آخرت میں پکڑ لیا گیا تو پھر دنیا کی چند روزہ عزت کس کام کی؟ تو دنیا میں جو ہے عزتیں ہی ملنا چاہیے، مال ملنا چاہیے، غربت کڑوی چیز ہے، لیکن اتنی بڑی اتنی خراب چیز بھی نہیں ہے کہ اس کو ایک مسئلہ بنا دیا جائے، غریب ہونے کو معیوب سمجھا جائے اور ذلیل ہونے کو بہت ہی معیوب سمجھ کر ذلت کے ڈر سے آخرت کو اپنی خراب کر لی جائے، یہ مناسب نہیں ہے، کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اللہ ہم تمام کو عزت سے رکھے، غربت سے بچائے، مفلسی سے بچائے، بیماریوں سے بچائے، لیکن دنیا کی تکلیفیں کوئی بڑی تکلیفیں نہیں ہیں، موت کے ساتھ ساتھ ان ساری تکلیفوں کا خاتمہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دولت سے رکھے، صحت سے رکھے، عزت سے رکھے، یہ دعائیں بھی کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ یہ عزتیں، یہ دولتیں پائیدار نہیں ہیں، موت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ختم ہو کر رہ جائیں۔ موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کی بنیاد صرف اور صرف اعمال ہوگی۔ اگر کسی کے پاس بہترین قسم کے عقیدے، بہترین قسم کے اعمال موجود ہیں تو اس کی بہترین قسم کی زندگی کا آغاز ہے اس کا انتقال۔ اور اگر کسی کے پاس اچھے عقائد، اسلامی کتاب و سنت والے صحیح عقیدے نہیں موجود ہیں، کسی کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے بلکہ گناہوں کا ذخیرہ ہے، اور بلکہ اس کو ذخیرہ بھی نہیں کہنا چاہیے، گناہ ہے اس کے اعمال نامے میں، خدا کی نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں، ظلم کی داستانیں رقم ہیں، ایسے آدمی کی موت کے بعد ان برے اعمال کی بنیاد پر ایک قسم کی زندگی جس میں عذابات کا سلسلہ ہوگا، ایسی زندگی کی شروعات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے اخروی عذاب سے مکمل طور پر حفاظت کا سامان کرنے کی ہمیں دنیا میں توفیق دے اور ہمت عطا فرمائے۔ اس کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، ان دعاؤں کی ہم کو ضرورت ہے، اور کوشش میں بھی لگنا چاہیے، کوشش بھی کریں۔ کوشش کے طور پر جو جو کوششیں ہو سکتی ہیں، جب آدمی کسی بات کی کوشش کرتا ہے تو اس چیز کو پا لیتا ہے اور اس کے اسباب کو اللہ تبارک و تعالی نزدیک فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی آدمی غریب کوشش کرتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں تو ہوتے 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 اس طرح کی کوشش ہے اسے مالدار بنا دیتی ہے۔ کوئی آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کوشش کرے اور ڈھنگ سے کوشش کرے، جیسی کوشش کرنا ویسی کرے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ علم والا بن جاتا ہے۔ سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں وہ علم والا کہلانے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر اس بات کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہو کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے اعمال نامے میں کسی قسم کا کوئی گناہ باقی نہ رہے، کوئی قسم کی کوئی اعتقادی گناہ بھی نہ رہے، عملی گناہ بھی نہ رہے، کوئی نماز باقی نہ رہے، روزے باقی نہ رہے، زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی باقی نہ رہے، حج باقی نہ رہے، کسی مظلوم کا حق ہمارے ذمہ باقی نہ رہے۔ اس بات کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی اسباب، اللہ دلوں سے واقف ہے، اللہ دل کی گہرائیوں سے آدمی چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب مہیا فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص 6 مہینے میں کوشش کر کے، سال میں کوشش کرتے کرتے، 2 سال میں، 10 سال میں
کوشش کرتے 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 ایسا ہو جائے کہ اب اس سے کسی گناہ کا کوئی صدور نہیں ہوتا اور اس سے اب کوئی کسی قسم کی نیکی نہیں چھوٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اس سے برابر ادا ہو رہے ہیں، لوگوں کے حقوق بھی اس سے برابر ادا ہو رہے ہیں. وہ نمازوں کا بھی پابند ہو گیا ہے، روزوں کا بھی پابند ہو گیا ہے، زکوٰۃ بھی نکال رہا ہے اور حج کو بھی جا کر آ گیا ہے اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کر دیا ہے اور اب کسی کو کسی طرح کی تکلیف بھی نہیں پہنچا رہا ہے، بلکہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ماں باپ کا فرمانبردار بن گیا ہے، بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، بیوی ہے تو وہ شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے، باپ ہے تو بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے حقوق کی اسے ہر وقت پرواہ ہے، اور اگر جو ہے تاجر ہے تو اسے اپنے ماتحتوں کے حقوق کی ادائیگی کا فکر ہے. تو اس طرح کی زندگی اگر گزارے گا تو انشاءاللہ یہ زندگی دنیا میں بھی انشاءاللہ اسے خوشیاں لائے گی. دنیا کے سلسلے میں کوئی یقینی طور پر تو کوئی بات کہی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہم کو کوئی برائی بھی جو ہے دنیا کی خاطر نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرنا ہے. نیت دنیا کی بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ برائیاں چھوڑ دوں گا تو یہ دنیا میں ملے گا، نہیں. اللہ راضی ہونے کے لیے اللہ سے ڈر کر، قیامت کے دن سے ڈر کر، جہنم سے گھبرا کر ہماری توبہ ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی توبہ کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہو جائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کو ظاہر نہیں بھی ہوا کچھ تب بھی اس کی توبہ توبہ ہے اور مکمل توبہ ہے. اور اسی طرح جو بھی نیکیاں کرے اللہ کے لیے کرے، نماز پڑھے تو اللہ کے لیے، تلاوت کرے تو اللہ کے لیے، ذکر کرے تو اللہ کے لیے، تہجد پڑھے تو اللہ کے لیے، زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ کے لیے، حج کو جائے تو اللہ کے لیے، دینی کاموں میں جو ہے پیسہ خرچ کرے تو اللہ کے لیے. ایسا بھی نہیں کہ جو ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، پابندی سے روزے رکھ رہا ہے، لیکن کسی قسم کی دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر نہیں ہوئی تو اس کو معمولی نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ نماز کی برکت دنیا میں بھی ظاہر ہو، تلاوت کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہو، لیکن اگر نہ ہو تب بھی یہ کام آخرت کے لیے کرے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہوئی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے نہ کرے، دنیا کی خاطر نہ کرے. کہیں شہرت کے لیے مال خرچ کرے تو شہرت تو مل جائے دنیا میں، آخرت میں محروم ہو جائے، آخرت میں کوئی اجر نہ ملے. ایک آدمی تلاوت کرے اس لیے کہ لوگ قاری سمجھیں، اچھا پڑھنے والا سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ اچھا پڑھنے والا کہیں اور آخرت میں اسے کوئی اس کے اوپر صلہ مرتب نہ ہو. یہ خطرہ ہے. اسی لیے جو ہے نیکیاں کرے لیکن اپنی نیت کو، ارادے کو درست کرے کہ نیکی کرتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کروں گا. باقی دنیا کے چیزیں، دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے تو اسے بھی الگ سے اللہ سے مانگ لوں گا، لیکن نیکیوں میں دنیا کی نیت نہیں کروں گا. اللہ کے لیے یہ نیکی ہے، اللہ کے لیے یہ تلاوت ہے اور یہ آخرت کی تیاری میں یہ روزے ہیں. اس طرح اس کو اچھی طرح ایسا نبھانے کی کوشش کرے کہ وہ سب کا سب جو ہے آخرت میں حاصل ہو اور اس کا صلہ ملے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال پر جو وعدے امت سے فرمائے ہیں وہ وعدے پورے ہوں اور اللہ کی رضامندی حاصل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی معیت نصیب ہو اور بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو. اس کے لیے ٹھیک ٹھیک نیت کے ساتھ مسائل کو جانتے ہوئے علمی انداز سے اعمال کرنے کی کوشش کرتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے اسباب مہیا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام
شعیب کاشفی ہم سب کا رہے